حاجت روائی کرنے والا، مشکل میں کام آنے والا تیرے بندے وہ اللہ ہے۔ اسی طرح اگر انسان کی اللہ سے محبت ہو تو پھر وہ کام کرتا ہے جس سے مالک راضی ہو جاتا ہے۔ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ تو کریم ہے میرے اللہ، تو رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ حضرات، انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اسے کوئی شعور، کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود ایک بات وہ سمجھتا ہے کہ جو ہستی اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے، اس کی غذا کا بندوبست کرتی ہے، جو ماں اس سے محبت کا اظہار کرتی ہے، بچہ نہ سمجھ ہو کر بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد جب اسے باپ کی خدمات کا احساس ہوتا ہے، اس کے بہن بھائی جب اس سے پیار محبت والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں تو بچہ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے باپ سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد بچے کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی خواہش کا اظہار اپنی ماں سے کرتا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کو بتلاتا ہے۔ بچے کی حالت یہ ہوتی ہے اگر گھر والے بھی اس کو ڈانٹتے ہیں تب بھی گھر میں ہی آتا ہے، ماں مارتی ہے پھر بھی بھاگ کے اسی کی گودی میں جاتا ہے۔
لیکن کسی نے بڑا سچ کہا تھا کہ بچے میں سب خوبیاں ہوتی ہیں، بس ایک خامی ہوتی ہے کہ وہ بعد میں بڑا ہو جاتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے، جب شعور کی پختگی کو پہنچتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ بچے کو خبر ہوتی ہے میرا سب کچھ وہی ہے جو میری غذا کا انتظام کرتا ہے، جو میری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، جو مشکلات میں میرا ساتھ دیتا ہے۔ والدین کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اور شعور کی عمر کو پہنچ کر جب اسے یہ خبر ملتی ہے کہ والدین صرف تیرے دنیا میں آنے کا سبب ہیں، والدین تیری دنیا میں ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذریعہ ہیں، تیرا اصل خالق تو وہ اللہ ہے، تیرا مالک، تیرا رازق، تیری دعاؤں کو قبول کرنے والا، تیری حاجت روائی کرنے والا، مشکل میں کام آنے والا وہ اللہ ہے۔ لیکن انسان اس کے باوجود سر عام لوگوں کے سامنے اپنے سیکولر ہونے کا اظہار کرتا ہے، لوگوں کو کہتے سنا، اور جی ہم اتنے مذہبی نہیں ہیں، اور جی ہم ایسے ملا بھی نہیں ہیں، اور میں کوئی اتنا دیندار نہیں ہوں۔ ذرا سوچو، جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے، ماں کی محبت میں اس لیے تو گرفتار ہوتا ہے، ماں کی محبت اس لیے تیرے دل میں سمائی ہے کہ اس نے تجھے جنم دیا، تجھے دودھ پلایا، لیکن اس مالک کو کیوں بھول جاتا ہے جس نے اس کے سینے میں تیرے لیے دودھ کا انتظام کیا ہے؟ اس کو کیوں بھول جاتا ہے؟ عزیزو، اصل چیز وہ محبت ہے، اصل چیز اللہ سے محبت ہے۔ ایمان کوئی چیز نہیں، ایمان بھی اصل میں اسی محبت کا اظہار ہے۔ محبت نہ ہو، تعلق نہ ہو، دل کا اس کے ساتھ رشتہ قائم اور مضبوط نہ ہو، تو محض زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اقبال نے کیا کہا تھا کہ جب تک انسان کا دل و نگاہ مسلمان نہ ہو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اصل چیز وہ اللہ سے محبت ہے، عقیدت ہے، اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے انسان اس محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کا نام لینے میں بھی اس کو لطف اور مزہ آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے کسی نے پوچھا، بلکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي
وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى. اللہ نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ ہِیَ عَصَایَ، یہ لاٹھی ہے، یہ چھڑی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ چھڑی ہے، اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے درختوں سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی اس سے بہت سارے کام لیتا ہوں. تو مفسرین نے لکھا یہ اصل میں محبت کا اظہار تھا. موسیٰ علیہ السلام نے بات کو طول کیوں دیا؟ جب آپ گھر میں فون کرتے ہو، فون تو 1-2 منٹ میں اصل بات پوری ہو جاتی ہے، گھنٹوں گھنٹے کیوں لگے رہتے ہو؟ یہ اس لیے کہ وہ محبت ہوتی ہے. محبت کے اظہار کے لیے انسان اپنی باتوں کو بدلتا ہے، اپنے انداز کو بدلتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے بات کو بڑھانے کے لیے، بات کو لمبی کرنے کے لیے. یہ اصل میں پیسے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے قافلے کو لے کر طور پر گئے. لوگ پیچھے تھے. موسیٰ علیہ السلام آگے آگے بھاگتے چلے جا رہے. پہنچ گئے. اللہ رب العزت نے پوچھا موسیٰ قافلہ کدھر ہے؟ کہا اللہ پیچھے آ رہا ہے. کہا انہیں چھوڑ کر آگے کیوں آ گئے؟ جلدی کیوں آئے؟ بھاگ کر کیوں آ رہے ہو؟ کہا اللہ اس لیے لِتَرْضَى، تاکہ تو راضی ہو جائے. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. تو جب انسان کے اندر کسی بھی ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے تو لازمی طور پر سب سے پہلی چیز انسان اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. اور سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب تمہیں کسی سے محبت ہو جائے اس کے سامنے اس کا اظہار ضرور کرو، اسے بتلاؤ. کیوں؟ اس لیے بتلاؤ تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرے جس طرح محبت کا سلوک ہونا چاہیے. تو جب اللہ سے بندے کو محبت ہوتی ہے پھر کیا ہو؟ پھر آدمی اس محبت کا اظہار کرتا ہے. اور اللہ سے محبت کا اظہار ایمان ہے. اور ایمان وہ نہیں جسے ہم ایمان سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا بس مسلمان بن گیا. محبت کا اظہار مکہ کی گلیوں میں دیکھو. بلال رضی اللہ تعالی عنہ نیچے لٹایا ہوا ہے. اہل مکہ مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. اور صرف مالک نہیں مارتا، مکے میں سے جس کا بھی دل کرتا ہے وہی آ کر مارتا ہے. ہائے ہائے. عمر رضی اللہ تعالی اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارتے ہیں. تھک گئے. کہا تمہیں اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ تمہارے بارے میں میرے دل میں کوئی رحم ہے،
ساتھ چھوڑ رہا ہوں کہ مار مار کے تھک گیا ہوں. ان کی حالت کیا ہے؟ مار پڑ رہی اور زبان سے احد احد کی آواز نکل رہی ہے. صدیق اکبر قریب سے گزرے, دیکھا, بعد میں آئے, کہا بلال یہ تیرے اسی لفظ سے چڑھتے ہیں, جب تو احد کہتا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور تجھے زیادہ مارتے ہیں. بلال میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ احد تو پڑھ لیا کر لیکن دل میں پڑھ لیا کر. کہا ابو بکر مزہ نہیں آتا. مزہ ہی تب آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے نام پر مجھے مارتے ہیں اور پھر بھی میری زبان سے اللہ احد کا نام نکلتا ہے. ہماری محبت کہاں ہے؟ ہماری محبت کا عالم کیا ہے کہ ہم تو تھوڑی سی مشکل آ جائے اسلام کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, ہم تو لعنت میں اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ایمان یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت سمائی ہو, اور محبت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ رکھتی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا, سرور کونین ہمارے پاس گھر میں تشریف فرماؤ, گپ شپ چل رہی ہوتی, باتیں ہو رہی ہوتی, بڑی مزے کی محفل ہوتی, لیکن جیسے ہی مسجد سے آواز گونجتی اللہ اکبر تو سرور کونین کا رنگ بدل جاتا, آپ کا چہرہ بدل جاتا, آپ اس طرح ہمارے پاس اٹھ جاتے گویا کہ ہمیں جانتے تک نہیں, جانتے نہیں. محبت کیا ہے کہ انسان اللہ کے مقابلے میں پھر کسی کو اہمیت نہ دے, کسی کو حیثیت نہ دے, مشکل آئے تب بھی, پریشانی آئے تب بھی, اور اگر اللہ خوشی کا موقع دے تو اپنی خوشی میں پاگل نہ ہو جائے. دوسری چیز کہ محبت کے اظہار کے بعد جس طرح بیوی کو خامد سے محبت ہوتی ہے, وہ ہر روز پوچھتی ہے کہ میاں آج کیا پکاؤں, وہی پکاتی ہے جو خامد کو پسند ہوتا ہے. سوٹ وہ پہنتی ہے جس رنگ کو خامد پسند کرتا ہے. میک اپ کا انداز وہ اختیار کرتی ہے جو اس کے شوہر کو پسند ہوتا ہے, اور بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ وہ اختیار کرتی ہے جس سے اس کا خامد خوش ہوتا ہے. اور خامد بھی باہر سے جاتا ہے تو بیوی کے لیے الگ سے تحائف لے کے جاتا ہے, اور جب تحفہ دیتے ہو بیوی یہ نہیں پوچھتی یہ کتنے کا آیا ہے, اس لیے کہ محبت کا مول, محبت کی قیمت نہیں ہوا. ماں سے محبت اس کے لیے الگ تحفہ اس کے حساب سے, باپ سے محبت ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کے لیے لے کے جاتے ہو. بچوں سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے ان کے حساب سے تحائف لے کے جاتے ہو. بیوی سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے اس کے حساب سے چیزیں لے کے جاتے ہو. ذرا سوچو کبھی اپنے دشمن کے لیے بھی لے کے گئے ہو؟ کوئی نہیں لے کے جاتا.
کیوں کہ تحفہ یہ محبت کا اظہار ہے. تحفہ محبت کا اظہار ہے، اور جس سے جس طرح کی محبت ہوتی ہے اس کے لیے اسی طرح کا تحفہ لے کے جایا جاتا ہے. اور جب بندے کی اللہ سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، تو پھر جس طرح آدمی ایسے کام کرتا ہے کہ بیوی کے قریب ہو جاؤں، بیوی ایسے کام کرتی ہے کہ خامد کے دل میں سما جاؤں، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، بیٹا ماں کی گود میں جاتا ہے. اسی طرح اگر انسان کی اللہ سے محبت ہو تو پھر وہ کام کرتا ہے جس سے مالک راضی ہو جاتا ہے. سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو بھی اللہ کا کام کرتے ہیں، رات کو تھکے ہوئے ماندے ہوئے جب ہر بندے کا دل کرتا ہے سونے کو، لیکن مصلی بچھاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے نبی جب دن میں کاموں سے فارغ ہو جاؤ پھر مصلی بچھا لیا کر. کیوں؟ جس مالک کا کام کر رہے ہو یہ بھی اسی مالک سے محبت کا اظہار ہے. ایک ایک رکعت میں 5 سپارے. سیدنا جابر کہتے ہیں ایک دن نبی مکرم کی تہجد میں شامل ہو گیا. سرور کونین نے سورت بقرہ شروع کی. میں نے سوچا کہ 100 آیات پر رکوع کر دیں. ہماری حالت یہ ہے کہ جو امام جمعے کے دن سورج سجدہ پڑھتا ہو کم سے کم جمعے والے دن اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. جب 100 آیتوں سے گزرے میں نے سوچا کہ چلو سورت بقرہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. آدھے سے بھی گزر گئے. میں نے سوچا چلو سورت بقرہ ختم کر کے رکوع کر لیں گے. بقرہ ختم کی. میری امید کا دامن ٹوٹ گیا جب سرور کونین نے آل عمران شروع کر دی. اب میں اسی انتظار میں تھکا ماندہ کہ آل عمران ختم ہوگی رکوع ہوگا. آل عمران ختم ہوئی تو نساء شروع کر دی. فرماتے ہیں کئی دفعہ خیال آیا نماز توڑنے کا کہ بس ہو گئی. لیکن وہ نبی سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اتنی محنت کرے. آپ کا تو کوئی گناہ نہیں، تو پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ سرور کونین نے فرمایا عائشہ جس رب نے مجھ پر احسان کیا ہے کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ نبی کی یہ تہجد کیا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس کی عبادت کا حق یہ ہے کہ آدمی جتنا بھی چاہے محنت کر کے کرے ادا نہیں کر سکتا. سرور کونین کی یہ تہجد ایک ایک رکعت میں 5 سپارے، یہ حق ادا نہیں ہے. فرمایا میں تو اس کا صرف شکر ادا کر رہا ہوں. جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کو یہ چیزیں پریشان نہیں کرتی. جب محبت ہو پھر انسان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت کی محبت اور اس کے قرب کے لیے دوسرے
کہ آدمی ایسے کام انجام دے جو اللہ کے قریب کرتے، اللہ کے قریب کرتے، اور ایسے کام جو انسان کو اللہ کے قریب کرتے، وہ دو قسم کے، ایک فرائض ہیں اور دوسرے نوافل ہیں۔ فرائض ذمہ داری اور ڈیوٹی کا نام ہے، اور نوافل یہ اوور ٹائم کا نام ہے، یہ اضافی چیز۔ نفل کا معنی یہ ہوتا ہے اوور ٹائم، ڈیوٹی سے بڑھ کر۔ تو جو شخص مسلمان ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے کم سے کم یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے، ڈیوٹی کو فرائض کی پابندی کرے۔ اور جو شخص فرائض کی پابندی نہیں کرتا، اس کے اللہ کے قریب ہونے کی بات تو بڑی دور ہے، اس کے مسلمان ہونے میں بھی شک، بلکہ شک بھی نہیں۔ سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا۔ آج ہماری شیطان نے سوچ بدل دی، آج اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن اس کے لیے ہم 5 منٹ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دعویٰ تو ہے، اسے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جو مانگتا ہے اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس سے محبت کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کی اور بیوی کی محبت کا تقابل کیا جائے تو بیوی کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی محبت میں خدا کی نافرمانیاں کر لیتے ہیں، بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے رشوت اور سود جیسے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، جبکہ محبت اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آج ہم لوگوں نے ایسی چیزیں اختیار کر لی، ہماری فکر بدل گئی، ہم اس کو اللہ کا قریب سمجھتے ہیں، اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ جو جتنا دین سے دور ہو اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، تو صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار کرتے ہو، تو محبت کا طریقہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ نے اختیار کیا تھا۔ فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کو بتلا دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابع داری کرنی پڑے گی۔ محمد کی تابع داری کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے
کہ آج ہماری جو سوچ بدل گئی. ایسا ہی ایک شخص شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا, 10 دن رہا, 20 دن رہا, اور جب جانے لگا تو کہا حضرت میں جا رہا. حضرت نے چہرہ دیکھا, ناخوشگوارگی کے آثار. کہا کیا بات ہے؟ کہا جو سمجھ کے آیا تھا وہ نہیں پایا, جو سمجھ کے آیا تھا وہ نہیں ملا. کہا کیا سمجھ کے آئے تھے؟ کہا سمجھ کے آیا تھا کہ آپ کی کرامتیں دیکھوں گا, آپ کے عجائبات دیکھوں گا. تو فرمایا پھر؟ کہا اتنے دن رہا, ایک چیز بھی مجھے نہیں ملی. انہوں نے کہا ایک بات بتلاؤ, کیا ان 10-20 دنوں میں تو نے میرا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف دیکھا؟ کہا حضرت قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں دیکھا. تو فرمایا یہی عجائب ہے, یہی کرامت ہے, یہی مسلمانی ہے, یہی محبت ہے, یہی ولایت ہے کہ انسان جب اللہ کا ہو جائے پھر اس کے خلاف کوئی کام نہ کرے, اس کے خلاف کوئی کام نہ کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ, اللہ سے محبت چاہتے ہو, فاتبعونی, میری محمد کی اتباع کرو. اور پھر گارنٹی دی, گارنٹی دی, کہا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر میری تابعداری کرو گے تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اور محبت میں جو کمزوری ہوگی, جو کمی ہوگی, انسانیت کے ناطے جو کمزوریاں رہ جائیں گی, اللہ ان کو معاف کر دے گا, اس کے بارے میں پوچھے گا نہیں. انسان کو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر اس کے مقابلے میں وہ کسی دوسرے کو نہیں دیکھتا. اس دنیا میں انسان کو جتنی نعمتیں میسر ہیں, ان نعمتوں میں سب سے زیادہ انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے, سب سے. اس سے زیادہ آدمی کو کسی چیز سے محبت نہیں. لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ مالک جان مانگ لیتا ہے تو پھر آدمی اپنی جان کو بھی اس کی محبت پر قربان کر دیتا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین, کہ اللہ نے مومنوں سے خرید لی ہے, خرید لی ہے, انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ, کہ میں نے ان کی جان بھی خرید لی, ان کا مال بھی خرید لیا. یہ ان کی طرف سے محبت کا اظہار تھا, اور اس کے بدلے میں میری محبت کا اظہار کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, کہ میں انہیں جنت عطا کروں گا. یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے, میں نہیں کہتا, قرآن مجید کہتا ہے کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت کیا ہے؟ فرمایا یہ خدا کا مہمان خانہ ہے, یہ اس کی محبت کا اظہار ہے کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا, اپنی رضا کا اعلان کرے گا, وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر, لوگ جنت میں جائیں گے, پوچھا جائے گا کہ مومنوں جنت میں خوش ہو, کہیں گے اللہ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟
کہ تو نے ہمیں جنت عطا کر دی، اللہ فرمائیں گے کہ میرے پاس اس سے بڑی نعمت بھی ہے۔ اللہ جنت سے بڑی؟ فرمائے گا ہاں۔ اللہ وہ کیا؟ فرمایا آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضامندی جنت سے بڑی نعمت ہے، جنت سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کی رضا مل جائے تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا جب تعلق جڑتا ہے تو آدمی پر یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، لوگوں اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو، بڑھو اس کی طرف۔ اور بڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کی بیعت نہیں، کسی پیر کے ہاتھ پر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا نہیں، کسی شیطان کے نقش قدم پر چلنا نہیں ہے۔ اللہ نے نبی سے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدے کرتے چلے جاؤ، عبادت کرتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں اپنے قریب کرتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ باقی طریقے شیطان کے قریب کرنے والے ہیں، قریب تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے نہیں کرتے، شیطان کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ کی قربت کا ذریعہ، سبب وہ صرف ایک ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔ ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ، اس نے دیکھا کہ سرور کونین وضو کرنا چاہتے ہیں، بھاگا ہوا گیا، برتن میں پانی بھر کے لایا، سرور کونین کو وضو کروانے لگا۔ نبی مکرم چھوٹے سے ننھے سے بچے کی خدمت پر بڑے خوش ہوئے۔ وضو کے بعد پوچھا، اس لیے کہ بچے عام طور پر کسی لالچ میں ہی کوئی کام کرتے ہیں، بلکہ بڑے بھی وہی کام کرتے ہیں جس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے، کہ فائدے کے علاوہ بھی کرتے ہیں، کوئی بھی کرتا ہے۔ تو نبی مکرم نے پوچھا کہ بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ ہمارا بچہ نہیں تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کی ہمسائیگی مانگتا ہوں، آپ کا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ تو ہو جائے گا، ادھر بتا کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کتنا ذہین بچہ، جنت نہیں مانگی، اس نے کہا جنت تو مل ہی جائے گی، اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں۔ سرور کونین نے اس کو بھی وہی کہا جو اللہ نے محمد رسول اللہ کہا، یہ نہیں کہا تجھے مل جائے، نہیں، فرمایا بیٹے جنت میں میرے قریب رہنا چاہتا ہے تو کثرت سے سجدے کیا ہے، کثرت سے نماز پڑھا کر۔ اور نبی مکرم نے فرمایا آدمی سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی۔ جانتے ہو حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی مکرم اللہ سے کوئی بات، اللہ کی بات بیان کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے، اللہ کہتے ہیں
فقد آذنتہ بالحرب. جس شخص نے میرے کسی ولی کو تکلیف دی، جس کو میں اپنے قریب کر لیتا ہوں، جس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں، جس سے میرا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. دوست کی حمایت تو کرتا ہے. فرمایا میں بھی حمایت کرتا ہوں. جو میرا ولی بن جائے اور جو شخص میرے کسی ولی کو تکلیف دیتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اور اس کے بعد بتلایا، حدیث کا اتنا ٹکڑا تو سب پڑھتے کہ ولیوں کے خلاف نہ بولو. ہم کہتے ہیں ٹھیک، لیکن حدیث کے دوسرے حصے سے ان کی ولایت تو ثابت کرو. جن کو تم نے ولیوں کا خاندان بنا دیا ہے، ان کی ولایت تو ثابت کرو. فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ إِلَيَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ. فرمایا بندہ جو میرے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جو میں نے اس پر فرائض عائد کیے ہیں، جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ان کو پورا کرتا ہے تو وہ میرے قریب ہوتا ہے. میں اسے اپنے قریب مانتا ہوں. اور فرائض کافی نہیں ہے، فرائض کی پابندی کافی اس لیے کہ فرائض اللہ کی عبادت کا ادنا ترین حصہ ہے، کم سے کم حصہ ہے کہ جس کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن ولایت کے درجات، محبت کے درجات، اگر کوئی چڑھنا چاہتا ہے، فرائض کی پابندی اللہ کی چوکھٹ کی سیڑھی کا پہلا پایا ہے، پہلا حصہ ہے. اور اس کے اوپر آدمی وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ. بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے. نوافل کے ذریعے نماز فرض کے بعد نوافل، فرضی زکات کے بعد نفلی صدقہ، رمضان کے فرضی روزوں کے بعد نفلی روزوں کا اہتمام، قرآن کی فرضی تلاوت کے بعد ذکر اذکار، کہ آدمی فرضوں کی پابندی کے بعد نوافل بھی ادا کرتا ہے. حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اس کو ولی بناتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی خوف، نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا. لیکن آگے والی آیت نہیں پڑھتے جس میں بتلایا کہ ولی بنتا کون ہے. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی وہ ہوتا ہے جو پہلے ایمان لاتا ہے، پھر اس کی ساری زندگی تقوی میں گزرتی ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی دو چیزوں کا نام ہے جو ولایت کے لیے ضروری ہے.
اللہ کے قریب ہونے کی شرط تقوی یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کے تمام احکام کو پورا کرتا ہو، اس کی زندگی ایک قدم بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہ اٹھتا ہو. جس طرح اللہ نے اس حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی میں، کہ جب میں کسی کو ولی بنا لیتا ہوں، اپنے قریب کر لیتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. یعنی اس کا بولنا، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا پکڑنا اللہ کے حکم کے خلاف کبھی نہیں ہوگا. اور ہم آرزو تو کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کے لیے تیاری، اس کے لیے کوشش کچھ بھی نہیں. آرزو ہے، اور آرزو تو اور بھی کرتے ہیں، اور ان کو جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی. خواہش ہو سکتی ہے کہ عمل کے بغیر بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور شیطان نے ہمیں یہی طریقہ بتلایا ہے. کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ایک آدمی چور، لفنگا، اچکا شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں آیا. حضرت نے نگاہ بھر کے دیکھا تو وہ ایک سیکنڈ میں اسلام، ایمان، ولایت، قطب، یہ ساری منزلیں طے کرتا ہوا قطب الاقطاب بن گیا. یہ سوچ شیطان کی تو ہو سکتی ہے، لیکن رحمان کا راستہ یہ نہیں. اگر یہی راستہ ہوتا تو نبی تہجد پڑھ پڑھ کے ان کے پاؤں پر کبھی ورم نہ آتا. صحابہ ہر چیز قربان کر کے اللہ کے راستے میں نہ نکلتے. عزیزو، اللہ کے قریب ہونے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے. اور تقوی یہ ہے کہ آدمی کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو، ہر حکم کو پورا کرے. اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہر اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا. آئیے خلاصتاً اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ سے شدید محبت کرنا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے ان پیروں اور فقیروں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور مومن وہ ہے جو ان ساری چیزوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اشد حبا للہ، سب سے زیادہ. دوسری چیز، آدمی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، جس کو ایمان کہا جاتا ہے. اور ایمان کلمہ پڑھنے کا نام نہیں. اپنے اسلام پر فخر کرتا ہو، اپنے ایمان پر کیا ہو؟ فخر ہو.
پھر بات کہتا ہوں، ایمان یہ ہے کہ آدمی اللہ کو محبت سے مانے اور اس پر فخر کرتا ہو، اس پر فخر ہو، مجبوری سے نہیں، اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ نہ ہو، بلکہ اس پر فخر کرتا ہو۔ وہ پچھلے دنوں یمن کی ایک عورت جس کو پچھلے دنوں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے عوض میں نوبل انعام ملا، پڑھی لکھی عورت، پورا حجاب پہنتی ہے، پردہ کرتی ہے، اسلامی لباس۔ صحافی نے پوچھا تو پڑھی لکھی ہے، جدید تعلیم یافتہ ہے، تو پردہ کیوں کرتی ہے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا جب انسان کا آغاز ہوا تھا انسان ننگا تھا، جب اس کا آغاز ہوا تو ننگا تھا، جیسے جیسے تہذیب آتی گئی، تہذیب ترقی کرتی گئی، انسان نے لباس پہننا شروع کر دیا۔ آج میں جس لباس میں تمہیں نظر آ رہی ہوں یہ انسانی تہذیب کا اعلیٰ ترین معیار ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اللہ کی ایک ایک بات پر، اسلام کے ایک ایک حکم پر، نبی کی ایک ایک سنت پر آپ کو فخر ہو، آپ اس کو اعلیٰ ترین سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہو، مجبوری سے نہیں۔ تیسری چیز وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے بتائے ہوئے فرائض کو پورا کرتا ہو، اور پورا کیسے کرتا ہو؟ فاتبعونی، نبی کی اتباع میں پورا کرتا ہو، نبی کی اتباع میں پورا کرتا ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرتا ہو۔ اگر یہ ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت آپ سے وعدہ کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ میں تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اس کے بعد جو تمہاری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے اللہ تو رحیم ہے، میرے اللہ تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب، تیرے بندے ہیں ہم سب، ایک نظر دیکھ لے اب، حال بے حال ہوئے ہیں ہم گناہوں